بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم سب کے سامنے ہے کہ آج 2022 کی آخری تاریخ ہے اور چند گھنٹے کے بعد 2022 ختم ہو جائے گا اور پھر نیا سال 2023 شروع ہو جائے گا، جس کی کل انشاءاللہ پہلی تاریخ ہوگی۔ لیکن خواتین و حضرات، نئے سال کے آنے پر ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جبکہ ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے 2022 کی قدر نہیں کی، ہم نے 2022 کو قیمتی نہیں بنایا، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، نماز نہیں پڑھی اور کتنے غلط کام، گناہ کے کام کیے، غلطیاں کی۔ اس کا ہمیں افسوس ہونا چاہیے اور ہم اللہ سے معافی مانگیں، ہمیں معافی مانگنی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے اور آئندہ کی زندگی یعنی 2023 کی زندگی کے لیے عہد کرنا چاہیے، عزم ارادہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ، بقیہ کی زندگی جو ہے میں آپ کی عبادت کے ساتھ گزاروں گا اور آپ کی عبادت کروں گا، اچھی طریقے سے نماز پڑھوں گا، قرآن کو وقت دوں گا، ذکر کو وقت دوں گا اور دعا کو وقت دوں گا اور جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا اور کسی کو اپنی ذات سے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور سامان میں، بیچنے میں، تول میں فرق نہیں کروں گا اور سچ بول کے اپنے سامان کو بیچوں گا۔ اس کا عہد ہم کریں، اس کا عزم ہمیں کرنا چاہیے خواتین و حضرات۔ لیکن ہمارے ساتھ معاملہ الٹا ہے، ہمارے ساتھ معاملہ الٹا کیا ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم جشن مناتے ہیں، اس کی خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ جو خوشی اور جشن منانے کا یہ دن ہے ہی نہیں، یہ تاریخ ہے ہی نہیں، یہ سال ہے ہی نہیں، ہم مناتے ہیں، ہم بم پھاڑتے ہیں، پٹاخے پھاڑتے ہیں اور پھر کچھ لوگ فائرنگ کرتے ہیں، تو اس سے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے اور اس میں اموات بھی ہوتی ہے لوگوں کی اور جانی اور مالی نقصان لوگوں کو پہنچتا ہے ہماری ان فائرنگ کی وجہ سے۔ لیکن خواتین و حضرات، ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، بس ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم خوشی منا رہے ہیں نا، ہم تو جشن منا رہے ہیں اور خوشی اور جشن منانے والا کسی کو نہیں دیکھتا کہ میں اپنی ذات سے تکلیف کس کو پہنچا رہا ہوں، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں خوشی منا رہا ہوں، میں تو جشن منا رہا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، یہ جشن منانا اور خوشی منانا یہ ہمارا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ بالکل بھی ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر ہم خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں تو ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، ہم خوشی منائیں گے، ہم جشن منائیں گے، آپ کو جو کرنا ہے آپ ہمارے ساتھ کریں۔ ہم باقاعدہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ کو صاف، جس چیز کا اللہ نے منع کیا ہم اللہ کر کے اللہ کو دکھا رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کے کر کے دکھا رہے ہیں، تو کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ ہم اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنے ساتھ لوگوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ایک تو یہ ہو گیا، اور کتنے جوان لوگ ایسے ہیں، کتنے نوجوان آج کے دن بائکوں کی ریس فکس ہوتی ہے اور بائکوں کی ریسیں لگاتے ہیں۔ اور ایک تو یہ ہو گیا، اور خواتین و حضرات، کتنے نوجوان لڑکے ہیں جو آج کے دن موٹر سائیکل کی ریسیں فکس کرتے ہیں، نادران بائی پاس، شارع فیصل، دو دریا پہ ریسیں لگتی ہیں باقاعدہ آج کے دن کے لیے، آج کی رات، اور اس میں پھر غلط گاڑی چلاتے ہیں، بہت گندی گاڑی چلاتے ہیں، اس میں ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے اور کتنے لڑکے جان سے جا چکے ہیں۔ اب اس میں نقصان کیا ہوتا ہے سب سے بڑا کہ وہ ان کی جان ہی چلی جاتی ہے، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب وہ مرنے کے بعد جب وہ دنیا سے جائیں گے یا ایسے کام کر کے جو اللہ نے انہیں منع کیا ہے، ایسے الٹے سیدھے کام کر کے وہ دنیا سے چلے گئے نئے سال کی خوشی میں، اور جب جائیں گے تو کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے واہ 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 واہ، دیکھو کتنا زبردست کام کر کے آیا یہ دیکھو نئے سال کی خوشی منا کر آ رہا ہے اور جشن منا کر آ رہا ہے، کتنا بڑا کام کر کے آ رہا ہے نا، دیکھو اس کے لیے یہ لے آؤ، اس کے لیے وہ لے آؤ، میں نے اس کے لیے یہ انعام رکھا ہے، میں نے اس کے لیے فلاں انعام رکھا ہے، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ایسا کریں گے، بلکہ اللہ ہمیں پکڑ لیں گے اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کو بھی پکڑیں گے کہ والدین نے تربیت اپنی اولاد کی ایسی کیوں نہیں کی، تربیت میں کمی کیوں کی، کیوں نہیں بتایا اپنے بچوں کو
کہ نیا سال آئے تو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے اور دوسری چیزیں تو اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ نئے سال کے آنے پر بچوں کو کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، مسلمان کیا کرتا ہے نئے سال کے آنے پر۔ خواتین و حضرات، ہم نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں سمجھایا کہ نئے سال میں کی رات میں کچھ حصہ مصلی پر ہمارا گزرے اور اللہ کے آگے رونا دھونا ہو، اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور آئندہ کی زندگی کے لیے عزم ارادہ کریں کہ عبادت کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ہی نہیں سمجھایا نا، تو جبھی وہ خواتین و حضرات ادھر ادھر الٹے سیدھے کام، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کیا پتا، وہ تو دوسروں کو دیکھ کے وہ کام کریں گے نا جو ان کے دوسرے باہر لوگ کر رہے ہیں۔ اب وہ تو یہ سمجھیں گے کہ یہی کرنا ہے ہمیں اور یہی ہوتا ہے۔ جب وہ بچے تھے تو باہر نکلتے تھے تو نئے سال میں دیکھا کہ بم پھٹ رہے ہیں، پٹاخے پھٹ رہے ہیں، فائرنگیں ہو رہی ہیں، تو ان کے دماغ میں کیا آ رہا ہے کہ یہی ہوتا ہوگا۔ اب وہ بڑے ہو گئے تو وہ بھی کر رہے ہیں، اب وہ کر رہے ہیں تو وہ اس سے زیادہ، کیونکہ جب سال پہ سال بڑھ رہا ہے تو جدید دور آ رہا ہے۔ پہلے پچھلے دفعہ کچھ ہوتا تھا نئے سال کی خوشی میں، اس دفعہ کچھ نیا ہو رہا ہے، ہر دفعہ نیا ہوتا ہے، تو وہ پھر کچھ نیا کرتے ہیں اور وہ اس سے بڑھ کے ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ کیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہم جاتا رہے ہیں؟ ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ یہ زندگی، یہ جان اتنی سستی ہے کہ ہم ادھر ادھر الٹے سیدھے کاموں میں لگا کے اپنی جانوں کو دے دیں؟ یہ اتنی سستی ہے، بلکہ یہ زندگی، یہ جان اللہ نے امانت کے طور پہ ہمیں دی ہے، یہ امانت ہے، اور زندگی کو اللہ نے، جان کو اللہ نے، مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں ہم سے خرید لیا ہے، اور ہمیں کہہ دیا ہے کہ تم میری فرما برداری کرو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ، تو تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ خواتین و حضرات، جب میں چھوٹا تھا تو میری امی مجھے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ ہم گھر پہ ہی ہوتے تھے، ہم باہر ہی نہیں نکل پاتے تھے کیونکہ گھر پہ اجازت نہیں تھی گھر سے کہ ہم باہر جائیں۔ جب میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی چھوٹا تھا، میں بڑا ہو گیا تو اس کو بھی نہیں جانے دیتی تھی، اور میں بڑا ہو گیا تھا تو میں نے کیا، یہ مجھے یاد تھا نا کہ نئے سال میں باہر یہ ہوتا ہے، باہر نہیں نکلنا، تو میں بڑا ہو گیا، مجھے یاد ہے، ابھی تک یاد ہے۔ اگر میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں لیکن ابھی بھی میں کیا کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں، نیا سال آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا وقت زیادہ گھر پہ گزرے اور باہر نہ گزرے، کیونکہ باہر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں یا اللہ نہ کرے کوئی نقصان نہ پہنچے، تو ابھی تک میرے ذہن میں وہی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو روکنے کے بجائے ہم باہر کیوں نکلنے دیتے ہیں؟ اچھا، ایک تو ہو گیا خوشی منانا، جشن منانا۔ اب لوگوں کے دماغ میں کیا ہے کہ خوشی اور جشن کون منا رہا ہے؟ جو بم پھاڑ رہے ہیں، جو فائرنگ کر رہے ہیں، اور جو ریسٹورنٹ پہ جا رہے ہیں، جو ہوٹلوں پہ کھانے کھانے جا رہے ہیں باقاعدہ آج کے دن طے کر کے۔ کیوں؟ یہ بھی تو خوشی میں شامل ہو گیا نا خواتین و حضرات۔ ہم نے باقاعدہ آج کے دن کیوں پروگرام رکھے؟ اس لیے کہ آج نیا سال ہے نا یار، نئے سال کی خوشی میں ہمارا پروگرام ہو رہا ہے۔ وہ زبان سے نہیں کرے لیکن جا رہے ہیں کھانے پینے، اپنی بیگموں کو لے کے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، اپنی فیملیوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ آج کے دن ریسٹورنٹ بھی آپ کو فل ملیں گے، ہوٹلز بھی آپ کو فل ملیں گے، روڈوں پہ بھی رش ملے گا، ٹریفک جام ملے گا۔ کیوں خواتین؟ یہ اس میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہم خوشی میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہم انہی لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں جو لوگ بم فائرنگ کر رہے ہیں اور بم پھاڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، نئے سال کے آنے پر ہم اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور پھر اس کے بعد نیت کریں، ارادہ کریں انشاءاللہ۔ تو کل تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔